آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر ایک بار باہر نکل گئے. یہ بھی کوئی پرائیویسی میں محبت نہیں ہے. آج کل کون نانا کون دادا اپنے کاندھے پہ بیٹھاتے ہیں بچے کو. باپ کو بھی شرم آتی ہے, نانا دادا کو بھی شرم آتی ہے, لیکن سنت رسول ہے کاندھے پہ بیٹھا کے لے جانا. کاندھے پہ بیٹھا کے لے جا رہے امام حسین تھے یا امام حسن تھے. کسی انسان نے دیکھا, کنفرم نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے, ہو سکتا ہے یہودی بھی ہو. انہوں نے کہا اے بچے, تیری سواری تو بڑی عمدہ ہے, تیری سواری بڑی شاندار ہے. پیارے آقا مسکرا دیے. اس شخص سے کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا شاندار ہے, تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سوار کتنا شاندار ہے. یہ میرا نام روشن کرنے والا ہے نا. کیسا نام روشن کیا, جبکہ آپ کا نام تو ویسے ہی بہت روشن ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اہل بیت. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, جب قرآن پاک کی اور ممبر پہ جب آپ نے کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو, تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اہل بیت, آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے ہم محبت کریں, جن کی محبت ہم پہ واجب ہو گئی, کون ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں علی و فاطمہ, حسن و حسین. علی و فاطمہ, حسن و حسین, یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے. سینکڑوں حدیثیں اہل بیت کی شان میں کئی راویوں نے کی. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت کی شان ظاہر کرتی ہے. ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں, ہم حضور پاک سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جائیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آئی لو یو بولنے سے محبت نہیں ہوتی ہے. تکلیف اٹھانا, سنتوں پہ عمل کرنا, اپنی زندگی کو حضور پاک کا اطاعت گزار بن کے دکھانا. تکلیف ہو, نماز پڑھنے کو بہت جان پیارا ہے, لیکن نہیں, میرے آقا نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز پڑھی اس نے مجھے ٹھنڈک پہنچائی, اور جس نے نہیں پڑھی اس نے مجھے تکلیف دی. محبت اس کو بولتے ہیں. کر کے دکھانا ہے. حضور پاک کے لیے اپنی جان, مال, عزت, آبرو کو سب کچھ حضور کی عزت کے اوپر ختم کر دینا. حضور پاک کے ناموس کے لیے مر مٹنے کو تیار رہنا. حضور پاک کے دین کو کوئی آنچ نہ آنے دینا. کسی نے اللہ اوپر کیا کہا, اسلام بہت اچھا مذہب ہے, لیکن مسلمان بہت برے ہیں. معاذ اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا اچھا جسے دین ملا وہ مسلمان برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں, دین کو ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں. یہ ایک ایکسٹرنل سبجیکٹ سمجھ لیا ہم نے, اس کو ہم نے اپنا مقصد نہیں بنایا. دین کو ہم نے اپنی مرضی کا سمجھ لیا. مرنا تو ہے نہیں سمجھتے. اللہ میں سچا پکا غور و تفکر کرنے والا بنائے. ہمیں اپنے بچوں پہ شفقت کرنے والا, اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا, اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ. اور بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ہماری نسل در نسل اللہ کے رسول کی دیوانی, اللہ کے رسول کے گھر کی سے محبت کرنے والی بن جائے, گھر والوں سے محبت کرنے والے بن جائے. علی و فاطمہ سے محبت ہو, امام حسن اور حسین سے محبت ہو. ایسی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے, سایہ فگن ہے, آج کل میں چاند دکھنے والا ہے. ہم اس کی تیاری کریں. نیا سال ہمارے اسلام میں ہم یہاں امتحان کہاں میں آئے ہیں, ہنگامے برپا کرنے یا رنگ گلال کھیلنے,
یا ہنگامے کر کے وشیس کرنے اور ایسی طریقے سے خوب مبارکباد اس طریقے سے دینے کے لیے نہیں آئے. اسلام کا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے جو شروع ہے ابھی. ذی الحج میں قربانی اور محرم الحرام میں بھی قربانی، شہادت. محرم الحرام میں اللہ کے پیارے کے پیاروں نے شہادتیں دی، خونی خون، لیکن ہم ان کا ماتم نہیں کرتے. وہ زندہ جاوید ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے. وہ تو زندہ سلامت ہے، امتحان دے دیا ان نے. اور محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی جو ایک دن بچا ہے ذی الحج کا، حضور پاک فرماتے ہیں جس نے ذی الحج کا آخری روزہ اور محرم الحرام کا کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، اس کو سارے سال روزے کا ثواب ملتا ہے، سارے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے بہت دوبارہ گزارش ہے کہ یہ ذی الحج کا آخری روزہ بھی رکھے اور محرم الحرام کا پہلا روزہ بھی رکھے. ایک اور بہت اچھا وظیفہ، بہت اچھا عمل آپ کو بتا دوں. محرم الحرام کے ابتدائی تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، چاند دکھنے کی رات سے لے کے دوسرے دن سورج غروب ہونے تک، پہلی تاریخ کو، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس میں اللہ کے 3 اسم اعظم ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. اور اس کا ورد ہے جو بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ بھی کبھی خراب نہیں ہوتا ہے. اس میں اگر آپ چاہتے ہو سارا سال آپ کو وسعتیں ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہو، آپ کا رزق فراغ ہو، آپ کے گھر میں کبھی کوئی بیمار نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ناگہانی آفت نہ آئے، تو آپ کیا کریں کہ پہلی تاریخ کو ایک صاف کاغذ پہ اپنے ہاتھ سے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار، 786 مرتبہ پہلی تاریخ کو لکھیں اور اس کو اچھے سے اپنے گھر میں اونچے مقام پر رکھ دیں. پھر دیکھیں سارا سال آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئیں گی انشاءاللہ. اور دوسرا جس کو لکھنا نہیں آتا وہ یہ کرے کہ پہلی تاریخ کو درود پاک پڑھے کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھے یا ایک تسبیح درود پاک پڑھے. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھے 786 بار، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر آخر میں درود پاک پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ نیا سال کا آغاز ہے، اللہ اس میں کوئی تکلیف ہمیں نہ آنے دینا، یا اللہ ہمارے گھر میں کسی کو بیمار مت ہونے دینا، ہمارے گھر میں کسی کی روزی میں کمی نہ آنے دینا. اے اللہ ہماری ایمان کو پختہ کر دے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان پہ رکھ اور ایمان پہ ہی خاتمہ ہمارا نصیب کر. اے اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا. ہماری نسلوں در نسلوں کو تجھ سے، تیرے حبیب کے اہل بیت سے محبت کرنے والے بنا دے. اہل بیت کا صدقہ عطا فرما دے اللہ. اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے بارے میں جو عقائد ہے اللہ ہم سب کے درست رکھے، کیونکہ حضور پاک کی محبت کا عین ایمان ہے. اور حضور پاک سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ اہل بیت کی محبت بتائے نہیں. جیسے ہم ہیں نا، ہمیں کوئی برا بول دے ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی ہماری اولاد کو برا بول دینا بہت دکھتا ہے. جبکہ وہ ہماری اولاد نے دین کے لیے کچھ ایسا کیا ہو نہیں معلوم، تو بھی دل دکھتا ہے کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے. پھر حضور پاک کی اولاد کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچ لے اور یزید کو بہت اچھا بولے، اسے بھی صحابی کا لقب دے دے، اللہ اکبر، اسے بھی کیا کیا تعریفیں اس کی کر دے دشمن کی، تو کیا حضور پاک کے دل کو
تکلیف نہیں ہوگی، آپ تو حاضر و ناظر ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے بارے میں اپنے عقائد کو درست کریں کہ وہ راضی تو حضور پاک راضی، اور حضور پاک راضی تو اللہ راضی۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، پہلا بھی روزہ رکھیں، 10 دن کا رکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے، محرم الحرام میں بھی، اور خاص 10 کا روزہ عاشورہ کہلاتا ہے، عاشورے 10ویں تاریخ عاشورہ، اور عاشورے کا 1 دن کا روزہ گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے بمپر آفرز ہمیں ملتے ہیں اللہ کی جانب سے، تو ہم کوشش کریں خود بھی روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ اور عاشورے کی فضیلت تو بڑی گزب کی ہے۔ عاشورہ